بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں میں آپ کے ساتھ ایک باپردہ خاتون کی ایک ڈاکومنٹری ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی میں اس سے کروں گی جو مجھے باپردہ رکھے۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں نے سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تم میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں تو وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرا بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردہ اور بے پردگی کا، زندگی تو اب ویسے ہی گزر رہی ہے۔ ہائے وہ خاتون آگے سے اپنے شوہر کو کیا خوبصورت جواب دیتی ہے، اور اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے بیان کرتی ہے۔ حیران ہوں میں اس کی اس بات پہ کہ اس نے اپنے شوہر کو اس پر کیسے آمادہ کیا اور کیسے اس کو اپنا اشارے میں بتا دیا۔ تو وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردہ اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ شوہر اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ پہلا بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مارا ہے، گالیاں دی ہیں۔ تو بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے، ماں اگر مارتا ہے تو کوئی بات ہوئی ہوگی، تو وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے اور آپ کا خیال بھی تو کرتا ہے، آپ نہ روئیں، چپ کر جائیں۔ وہ سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کر بات کرتی ہے، تیرے باپ نے مجھے مارا ہے اور مجھے گالیاں دی ہیں۔ وہ بیٹا غصے میں آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی چھوٹے موٹے ڈرامے آخری بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ابھی باپ کی خیر لیتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا اس کو میں، اس نے آپ کو رلایا ہے، آج دن تک میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے،
اس کی کیا ہمت کہ وہ آپ کو رلائے. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, آنے تو دو اس کو. ماں مجھے یہ بتا وہ کیا کدھر ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بھی بہت بکواس کی, گالیاں وغیرہ بکتا رہا. تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا, تو اس نے تیرا پردہ رکھا تو دوسرے نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا, اور تیسرا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے چلا گیا. تو حاصل کلام یہ ہوا, پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق مرد دونوں کی طرف قاعدہ ہوتا ہے. پھر عورت نے شوہر کو بلا بولتے کہ پہلا میرا پردے کے وقت پیدا ہوا ہے تو اس نے تیرا پردہ رکھا, دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے آدھی لاج رکھ لی, اور تیسرا بالکل بے پردگی میں پیدا ہوا اور تیری عزت کا جنازہ نکال دیا. تو دوستو یہ تھا میرے اس ویڈیو کا ویڈیو کا. تو آپ نے نیچے کومنٹس کرنا ہے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی یہ میری ڈاکومنٹری پردے سے باپردگی والی کیسی لگی. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے نیچے کومنٹس کریں, سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں. اوکے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے, اللہ حافظ.